نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ دیگر اہم راتوں کی، مگر افسوس کہ اس شب کو، اس رات کو اکثر بازاروں وغیرہ میں نظر کر دیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں لیلۃ الجائزہ کی اہمیت بیان کی جائے گی۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر آتی ہے، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے، کم بختی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں، بد نصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوار اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، سبحان اللہ، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ اس امت کے روزے داروں کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، افطار کے وقت مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت سجائی جاتی ہے، اور چوتھی یہ کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور پانچویں یہ کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے والے کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا، مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مارے جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت، اور قیامت کی ہولناکی اور دہشت ناک دن میں بھی یہ دل محفوظ رہے گا، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں ہیں: نمبر 1 لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ، 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر، 10 ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور 5 شب برات اور شعبان کی رات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور ان میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امت کو عطا کی گئی۔
خصوصی تحفہ ہے جس کی اس کے بندوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے توبہ، مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے اور بازاروں میں خریداری کی نظر کاٹ دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کا شوق، بندگی کا ذوق، سجدوں کی لذت، قرآن کی تلاوت کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، نمازوں کی سجدوں کے نور سے ہمارے چہروں کو روشن کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم و فضل کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ صلو